یہ انتہائی اہم عمل وہ یہ کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آپ کاروبار شروع کریں، ہر بندہ بزنس شروع کرے۔ یہ میں نے جہاں جتنے لوگوں سے بات کی ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا نوجوان وہ کہتے ہیں میں نوکری کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کشمیر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اس کے عروج رفتہ سے ہم آشنا کرائیں اور وہ کھویا ہوا وقار پھر حاصل کریں، تو یاد رکھنا فاروق اعظم کی وہ تعلیم۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہے مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا، اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گی۔ آج ہر بندہ، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں، اس کا سب سے پہلا منتہا نظر کیا ہے؟ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں اسرائیل کو دیکھیں، جن لوگوں نے اسرائیل میں وقت گزارا، اسرائیلیوں کا ہر یہودی بچہ وہ اسے بچپن میں ہی بزنس مین بنانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ماں جب حاملہ ہے تو وہ میتھس پڑھتی ہے، ریاضی پڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں سانس کی جھڑکیں اور سانس کی جو گالیاں ہیں وہی سنتی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہاں پر یہود کا طریقہ کاری ہے، وہ ان کو ایک ایسا ماحول دیتے ہیں کہ ہم ایک نئے بچے کو دنیا میں لا رہے ہیں جو کاروبار کی دنیا میں پوری دنیا میں چھا جائے گا اور یہودیت اور صہیونیت کو پھیلائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بچہ 10-12 سال کا ہو جاتا ہے، 20-25 سال کا، بس کام کرنا ہے، نوکری کرنی ہے۔ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ ہاں، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا منتہا نظر ہے۔ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہر بچے کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو تارک الدنیا ہے۔ بھائی تارک الدنیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تارک الدنیا کون تھا؟ 527 ملین پاؤنڈز آج کے دور کے ان کے پاس اس وقت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ آج پوری دنیا میں اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہم نے جو حساب لگایا اس دور کے مطابق، اور ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ ان کے پاس تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک صادق و امین تاجر وہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو کامیابی دیں، اور آپ کی نوجوان، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کمانا، دین کی خاطر کمانا ہے، ایک بڑے منہج کی خاطر کمانا ہے، حامی صاحب کا دست و بازو بننا ہے۔ آج دیکھنا ہے، آج ان کی عمر 40 سال ان کی عمر ہوگی، یہ ایک سب کو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تقریباً اتنی ان کی اپنی عمر ہے۔ کل جب ان کی سفید داڑھی ہو تو ان کے دست و بازو ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے ہوں جو تجارت کی دنیا کے بادشاہ ہوں، جن کے پاس اتنا پیسہ، اور پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اپنی ذات کے لیے نہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ بزنس کی دنیا میں کامیاب ترین تاجر بنے۔ یہاں باتیں کرنا آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر مستحکم اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پوری دنیا میں سنی جائے، تو ہمیں فقیر بھی چاہیے، فقیروں کی سنگت اور ان کی صحبت بھی چاہیے، لیکن ہمیں وہ لوگ بھی چاہیے جو سمجھ بھی رکھتے ہیں، جو پلاننگ بھی رکھتے ہیں، جو تدبیر بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے سیکھا ہے۔ اس پر آپ سب احباب عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں، آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں، آپ جب یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جس طرح میں بتا رہا تھا، ہمارا میڈیکل ڈاکٹر کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے، اور یہود کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیسن پڑھتے ہیں ان کو بھی لونز دیے جاتے ہیں، ان کو بھی گرانٹس دیے جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ تو میڈیکل ڈاکٹر بن گیا تو ہماری نظر میں تو نکما ہے اگر تو بزنس مین نہ بن سکا۔ اسی لیے تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، اسی لیے تو آج جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں دنیا کی معیشت میں اور دنیا کی کاروبار میں، سیاست میں، ان کی بات سنی جاتی ہے، کیونکہ اکنامکلی وہ اتنے مضبوط ہیں۔ آپ اگر استحکام چاہتے ہیں تو میرا آج کی اس محفل میں تمام وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک کنز الہدیٰ سے وابستہ رہتے ہیں اور آج اس عظیم منہج اور جناب حامی صاحب کے منہج سے وابستہ ہیں، آپ سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسے کبھی تصوف کے خلاف نہ جانیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے آپ کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا اس پہ سے سمجھنے اور اس پیغام کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔